السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب, حسب معمول کا لفظ میں نے انٹینشنلی استعمال کیا. یو نو وائی؟ تم سب کچھ انٹینشنلی کرتی ہو, ڈرامہ باز ہو تم. نہیں, سم ٹائمز ان انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے. اچھا, اوکے. یہ انٹینشنلی اس لیے تھا کہ حسب معمول پاکستان تحریک انصاف نے ایک جلسے کا اعلان کیا. وہ کہتے ہیں نا, آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ, وہ باغ کی بہاریں, وہ سب کا چہچہانا, آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی, اپنی خوشی سے آنا, اپنی خوشی سے جانا. وہ زمانہ تھا کہ پی ٹی آئی جلسے کی کال دیتی تھی, جلسہ کا بھر جاتی تھی, ٹیلی ویژن پر کوریج ہوتی تھی اور لوگ موٹر سائیکلوں پہ, گاڑیوں پہ پرچم اٹھائے جا رہے ہوتے تھے. اب ایسا ہے کہ 8 فروری کے بعد سے کوئی 5 مرتبہ جلسے کی تاریخ کا اعلان ہوا. تاریخ پہ تاریخ, اور اب 22 اگست آج کا دن تھا. ہم اس وقت شاید جلسے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہوا کہ صبح 7 ساڑھے 7 بجے کے قریب اڈیالہ جیل کے دروازے کھلتے ہیں اور رپورٹڈلی اس میں عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جاتے ہیں ملاقات کے لیے. اور باہر آ کے اعظم سواتی صاحب جو کافی عرصے سے غائب تھے فرام دا پبلک امیجنیشن, منظر عام پہ نہیں تھے, تو وہ ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں ملاقات ہوئے, واپس آ کے پریس ٹاک کرتے ہوئے مائنس عمر ایوب صاحب, بیرسٹر گوہر اور اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, تصادم ہو سکتا ہے, کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد ہم جلسہ ملتوی کر رہے ہیں, لیکن نئے جلسے کے لیے ہمیں اجازت مل گئی, اجازت ملے نہ ملے ہم جلسہ کریں گے. اس سے پہلے جب جلسے کا اعلان ہوا تھا نا اسلام آباد کے, تو وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا کہا تھا, ذرا وہ جی. ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا, اسلام آباد میرا بھی دارالخلافہ ہے, اس صوبے کا جس کا مینڈیٹ اس عوام نے دیا, اس عوام کی حکومت ہے, اس کا بھی دارالخلافہ ہے. اب کسی کا باپ بھی ہماری NOC کینسل نہیں کرے گا. اچھا, اور اس کے بعد اعظم سواتی صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی سننا چاہیں گے یا سنا دیں؟ جی. خان صاحب کے حکم کے مطابق آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے. 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ آئین اور قانون کے لیے, شخصی آزادی کے لیے یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا. اچھا, someone is smelling a rat and that is علیمہ خان صاحبہ, ہمشیرہ عمران خان صاحب. اعظم سواتی صاحب کو جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا نا, انہوں نے بھی سنگل آؤٹ کیا, لیکن ایک آڈیو لیک میں, وہ بھی سنوا دیں. سنا دیں جی. ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا. عمران کا یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا, انہوں نے دیکھا کہ لوگ ساری پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے. اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا, بس یہ ایک سوال ہے, کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں, آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے. عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے, فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے. عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں. صبح گئے کیوں اعظم سواتی, اجازت کیسے ملی؟ آپ سوال پوچھیں اپنی سوشل میڈیا پہ. اور وہ سوشل میڈیا سے پوچھیں گے, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. سوشل میڈیا تو ظاہر ہے بڑا اپسیٹ ہوگا کہ یہ کیا ہوا, کیوں جلسہ ملتوی ہوا, اور وہ تو میرا خیال ہے علیمہ کو سپورٹ کرے گا. سوشل میڈیا کر رہا ہے نا. ہاں, اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کہا کہ آپ کا باپ بھی نہیں روک سکتا, تو میرا خیال ہے مائی باپ کا فون آ گیا تھا. پھر کس نے روکا؟ ہاں, تو پھر مائی باپ نہیں روکا نا, تو میرا خیال ہے انہوں نے پھر سواتی صاحب کو نکالا اور انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے روکو ان کو. ظاہر ہے یہ کہا ہوگا, بہت سی باتیں کہی ہوں گی کہ دیکھیے یہ مت کیجئے, وہاں اس قسم کے حادثے ہو سکتے ہیں, مذہبی جماعتیں آج کل دھندنا رہی ہیں, چیف جسٹس کے خلاف بھی کھڑی ہیں اینڈ سو آن, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہاں. اور وہ پھر اگر اس قسم کا انتشار ہوا تو پھر مسئلے بن جائیں گے نا, آپ کے اوپر بھی, ہمارے اوپر بھی, سب کے اوپر. تو آپ اس کو ملتوی کریں اور کوئی پلاننگ کے تحت کرو. آپ آگے جا کے ڈیٹ لے لیں, تو وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ورک آؤٹ دی ایشوز, مگر اس کو آپ پوسٹ پون کریں. آج کل وہاں کرکٹ میچ بھی ہو رہا ہے پنڈی میں, اور اس کے ساتھ بھی میرا خیال ہے سارے ڈسرپشن ہو جانی تھی, اور پھر دنیا میں بھی یہ پیغام چلا جاتا کہ پاکستان از اسٹل انسیف فار کرکٹ اینڈ سو آن. تو بہت سے ایشوز کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ کنونس کرنے کے لیے دیے گئے ہوں گے, اور ساتھ دھمکی بھی ہوتی ہے. تو پھر میرا خیال ہے سواتی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پیغام لے جاتا ہوں. صبح وہ پہنچ گئے, اور ظاہر ہے انہوں نے, ان کی تو کوئی خاص حیثیت نہیں رہی اب, تو پھر عمر کو بھی ساتھ لے لیا اور چیئرمین کو بھی ساتھ لے لیا. ان کو بھی کہا کہ جی
ਮਾਈ ਬਾਪ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, تو چیئرمین ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. اب چیئرمین صاحب کا سچویشن یہ ہے کہ وہ بیچارہ ہی کہوں گا, کیونکہ جس قسم کی پالیسیز وہ فالو کر رہے ہیں وہ کوئی مائلیج نہیں مل رہی ان کو. وہ اب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں 7 کمرے ان کے پاس, مگر بیسکلی وہ 1-2 کمروں میں گھومتے پھرتے ہیں. اور ہی از کٹ آف. اور جب سے یہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ وغیرہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو پکڑ کے لے گئے اور وہ فون ہاتھ سے لے لیے ہیں, اب ان کا رابطہ بھی باہر لوگوں کے ساتھ نہیں رہا. اچھا, تو میرا خیال ہے کہ ہی از ان دا ڈارک ناؤ. اب جو بھی جاتا ہے وہ جا کے جو بات کرتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک عمران از ان اے پوزیشن ٹو گیو دا لائن اینی مور. دن بدن اس کی اسپیس ریسٹرکٹ ہو رہی ہے, اور ہر قسم کا بندہ جاتا ہے, جو جا کے وہاں بات کرتا ہے وہ سنتا ہے, اور اس کے بعد وہ آئی ڈونٹ تھنک ہی از ان اے پوزیشن ٹو ٹیک این انفارمڈ ڈیسیجن. پروگریسولی یہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور اب یہ سواتی صاحب پہنچ گئے ہیں اور ساتھ لے گئے ہیں بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب صاحب کو. تو ظاہر ہے کیونکہ اگر سواتی صاحب یہ اناؤنس کرتے تو کسی نے اہمیت نہیں دینی تھی, کیونکہ پارٹی کے لیڈرز تو وہ ہیں فارمل لیڈرز جو ہیں, اسی لیے پھر ان کو بھی ساتھ لینا پڑا. تو خان صاحب کو انہوں نے کنونس کیا ہوگا کہ جی یہ ہے, تو خان نے کہا ہوگا ٹھیک ہے پھر پوسٹ پون کر دیو. مگر بات یہ ہے کہ خان ڈزنٹ کیئر. انہوں نے کتنی دفعہ پوسٹ پون کی ہیں, آپ نے ابھی بتایا کہ 5 دفعہ تو ابھی حال ہی میں جی اسی سال 8 فروری کے بعد 8 فروری کے ملتوی بعد ہو چکا ہے, بار بار ملتوی ہوتی جا رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اتنا آسان نہیں رہا اتنے بڑے لوگوں کو باہر نکالنا. 9 مئی کے بعد جس قسم کی کریک ڈاؤن آئی ہے, اس کے بعد زیادہ لوگ باہر نہیں نکلیں گے اب. دس از مائی اسیسمنٹ. اور یہ ان کو بھی پتہ ہوگا کہ کیا ہم 20-30-40 ہزار بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے 5-10 ہزار بندہ تو اکٹھا کر لیں گے, اس سے زیادہ کرنا. اور اگر وہ فیل ہو جاتا ہے, اور بائی دا وے اسٹیبلشمنٹ آپ کو اجازت دے بھی دے نا, وہ پھر بھی آپ کا جلسہ جو ہے اس کو فیل کرا دے گی. وہ پھر بھی ہر قسم کی رکاوٹیں آپ کے لیے کریٹ کر دے گی. کہیں گے آپ آؤ, ٹھیک ہے ہم نے اجازت دے دی ہے, مگر راستے آپ کے بند کر دے گی. لوگوں کو اس سے پہلے لمبیاں گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی, لوگ 2 دن کے لیے غائب ہو جائیں گے, پھر وہ آئیں گے, پھر وہ آ جائیں گے. تو مایوسی تو وہ پھیلائیں گے. اسٹیبلشمنٹ اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کو کوئی اسپیس دی جائے, اور وہ دیں گے بھی نہیں. انہیں اس وقت اکانومی کا بڑا فکر ہے, اور یہ جو پالیٹکس آف ایجوٹیشن جو ہو رہی ہے, دے آر ٹوٹلی اگینسٹ اٹ. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی صفحے پہ ہے اس ایشو کے اوپر. تو اگر خان صاحب کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگوں کو باہر نکالیں گے, میرا خیال ہے اتنی سخت کریک ڈاؤنز ہوئی ہیں اور آگے بائی دا وے اور بھی ہونی ہے. اگر باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھر کریک ڈاؤن. یعنی 8 ستمبر کو جلسہ نہیں ہو سکے گا. نہیں, کوئی جلسہ کریں گے, اگر اجازت دے دی ہے تو یہ کوشش کریں گے کرنے کی. بندے نہیں اکٹھے کر سکیں گے. اور بندے ایک تو کریک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں نکلیں گے, اور دوسرا بدزن بھی ہو رہے ہیں. کیا سپورٹرز کو میسج اس سے کیا جا رہا ہے بار بار ملتوی ہونے سے؟ کوئی ایک بندہ اٹھایا جاتا ہے نا لو مڈل کلاس سے, جو ان کے کارکن ہیں, تو ساری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پیغام ہے نا کہ وی آر گوئنگ ٹو کریک ڈاؤن, وہ پیغام صحیح طریقے سے پہنچ گیا ہے جہاں پہنچنا تھا.